بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں اور حاسد کون ہے۔ حاسد اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے انسان کے پاس کسی نعمت کو دیکھے اور یہ خواہش کرے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا بہت بڑا کاروبار ہے، روپے پیسے ہیں، جائیدادیں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تو ہم یہ خواہش کریں کہ اس سے یہ سب نعمتیں چھن جائیں، تو یہ ہے حسد۔ اب یہاں سمجھ لینے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم محض صرف اتنی خواہش کر رہے ہیں کہ کاش وہ نعمتیں ہمارے پاس بھی ہوتی یا کاش اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں بھی نواز دے، تو یہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ رشک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب جب آگ لکڑی کو کھا جائے گی تو پیچھے صرف راکھ رہ جائے گی، اسی طرح جب حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے تو پیچھے صرف انسان کے گناہ رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حسد کیا ہے، تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ حسد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کی اختلاف کرتا ہے۔ یعنی حاسد کا سب سے بڑا گناہ ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ جو حرام مال کھاتا ہو، جیسے کہ کسی یتیم کا مال یا کسی کا ناحق مال ہو، چوری کا مال ہو، اسی طرح۔ دوسرا وہ شخص جو بکثرت غیبت کرتا ہو، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ تیسرا وہ جو کسی مسلمان سے حسد رکھتا ہو۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو اس کا حسد ختم کر دیتا ہے۔ حسد کا معنی ہے جلنا۔ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ جلتا ہے۔ تو اگر انسان بے سکون ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کہیں اس کے دل میں کہیں حسد یا غیبت موجود تو نہیں، کہیں وہ اس بیماری میں مبتلا تو نہیں۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ یعنی حاسد کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی کا نقصان نہیں بلکہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد صرف 2 بندوں پر جائز ہے، یعنی 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ جس نے قرآن سیکھا ہو اور دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، نہ صرف مشغول رہتا ہو بلکہ وہ قرآن کو سکھاتا بھی ہو، اس پر حسد کرنا جائز ہے۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال دیا ہو اور وہ اتنی ہی کثرت سے خرچ کرتا ہو۔ اب خرچ کرنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ بنگلے بنائے، گاڑیاں خریدے۔ خرچ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کرے یا کہیں مسجد بنوا دے یا کوئی زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، صدقہ جاریہ جو بنے اس کے لیے مرنے کے بعد، تو اس پر حسد کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے شکر ادا کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ ظاہر نہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی انسان کی دل آزاری ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں، ہم کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا اس کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب انسان ضرورت سے زیادہ حسد کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان اس سے چلا جاتا ہے، یعنی حسد کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم تو اس بیماری میں شریک نہیں ہیں
کہیں ہمارے دل میں یہ مرض تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیماری سے اپنے دل کو پاک کریں، کیونکہ جو حاسد ہے وہ بے سکون رہتا ہے، وہ جلتا ہے ہر وقت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کا سکون مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، ضرورت سے زیادہ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین۔